ابھی ذرا ہم پنجاب حکومت نے جو کچھ ایکٹیویٹی کی ہے ریسنٹ اس کی بات کر لیں۔ پنجاب حکومت اب شریف فیملی کے گھر جاتی عمرہ کو گرانے کے لیے پر توڑ رہی ہے۔ ویسے کافی ایڈونچرس سوچ ہے۔ پنجاب حکومت نے رائے ون رہائش گاہ کی 650 کنال زمین کا ٹرانسفر منسوخ کر دیا اور اس میں سے 127 کنال زمین پنجاب ریونیو ڈپارٹمنٹ نے واپس پنجاب حکومت کے نام ٹرانسفر بھی کر دی ہے۔ منسوخ کی گئی زمین شریف خاندان کے گھر کا مرکزی حصہ ہے، ایز ان اٹس دیئر ہاؤس۔ پنجاب حکومت کا دعویٰ ہے کہ شریف خاندان نے اوقاف کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ مشیر داخلہ شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ سرکاری زمین کسی کے نام منتقل نہیں ہو سکتی۔ سرکاری زمین کسی کے نام ٹرانسفر نہیں ہو سکتی۔ اب ایک حکم کے اوپر ہے اور وہ حکم کا بھی کوئی چٹھی موجود نہیں ہے۔ اس کا بیک اینڈ پہ ایک حوالہ ہے ایک بورڈ آف ریونیو کی چٹھی کا۔ اس چٹھی کی جب تصدیق کی جاتی ہے تو بورڈ آف ریونیو ان رائٹنگ دے دیتا ہے کہ ہماری کافی کاوش کے باوجود نہ ہی یہ چٹھی ایگزسٹ کرتی ہے، نہ یہ حوالہ نمبر ایگزسٹ کرتا ہے، نہ ہی کوئی اس کے پیچھے آرڈر ہے۔ قانون یہ ہے کہ غیر دخیلدار کو کسی بھی طریقے سے سرکاری زمین اٹھا کے نہیں دی جا سکتی۔ اور آپ کو بتائیں کہ شریف خاندان کو رائے ون زمین کے ٹرانسفر کی منسوخی پر سٹے آرڈر مل گیا ہے اور لاہور کی سول عدالت نے پنجاب حکومت کو کسی قسم کی کارروائی سے فی الحال روک دیا۔ نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ نے حکومت کو وارننگ دی ہے کہ اگر آپ ہمارے گھروں تک پہنچے تو یہ ریڈ لائن ہوگی۔ جب آپ ہمارے گھروں تک پہنچیں گے تو پھر اس کا رد عمل جو ہے وہ پھر صرف سیاسی احتجاج نہیں ہوگا، آپ بالکل ریڈ لائن کو کراس کر رہے ہیں۔ کس دن یہ کام شروع ہوا اور کس دن کس کو بلایا گیا وہاں پہ، رات 10 بجے کس کو پولیس کی اسکواڈ میں جو ہے وہ لایا گیا اور وہاں پہ کتنے بجے رات تک جو ہے یہ ریکارڈ کو کھنگالا گیا، پھرولا گیا اور اس کے بعد جو ہے وداؤٹ آبزرونگ ڈیو پروسیس آف لا جو ہے یہ انتقالات اور یہ الاٹمنٹ جو ہے یہ منسوخ کی گئی۔ رانا ثناء اللہ کو تو آپ نے سنی لیا۔ ہاں جی، اب یہ رات گئے 18 سے 20 کنٹینرز اطلاعات کے مطابق جاتی عمرہ کے قریب کھڑے کر دیے گئے تھے، جن کو نون لیگ کے کارکنان کے احتجاج نے آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا، آزم پیچھے ہٹنے پر سارٹ آف مجبور کر دیا۔ شریف فیملی کا پرانا گھر ہے، نون لیگ واضح کر چکی ہے کہ میاں صاحب کے گھر کو گرانے کی کوشش کی گئی تو یہ ریڈ لائن تصور کی جائے گی۔ اسی پہ ابھی ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، شریف فیملی کا بڑا پرانا گھر ہے جاتی عمرہ میں، کئی حکومتیں آئیں اور گئیں، اس رہائش گاہ کا کبھی اتنا ایشو نہیں بنا، تو اچانک اس پر کیا ہوا کہ آپ کو مسائل نظر آ گئے؟ اب کس کی ہدایت پر آپریشن کا ارادہ بنا؟ کمپلینٹ سیل جو پنجاب گورنمنٹ کا تھا اس کو یہ کمپلینٹ وصول ہوئی، جس کے اندر یہ لکھا گیا کہ جو گھر جاتی عمرہ میں بنایا گیا ہے یہ اس کی ملکیت شریف فیملی کے پاس نہیں ہے، اور جو انہوں نے کلیم کی بنیاد پہ یہ گھر بنایا اور یہ زمین خریدی وہ کلیم جعلی ہے۔ جب حکومت نے اس حوالے سے تحقیقات کی اور تحقیقات کی روشنی میں جو پٹواری کے ریکارڈ سے لے کے تحصیلدار اور پھر اوپر تک ریونیو ڈپارٹمنٹ کے تمام جو کاغذات اور فائلیں تھیں، جب ان کی چھان بین کی تو کسی جگہ پہ بھی فائل کے اندر ان کی ملکیت کے ثبوت سامنے نہ آئے۔ جو ہماری ڈرائیو چل رہی ہے، جو حکومت پنجاب کا عزم ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ہدایت پہ کہ جہاں بھی کوئی شخص جو ہے وہ اپنی ملکیت کا ثبوت نہیں دیتا اور وہ یقیناً ناجائز قابضین میں آتا ہے اور وہ سرکاری زمین کنسیڈر کی جاتی ہے، اور سرکاری زمین کو واگزار کروانا حکومت کی اولین ترجیح ہے، اور اسی کی مد میں حکومت نے ان کو نوٹس دیا اور انہیں متعلقہ افسران نے طلب کر کے یہ ثبوت مانگے۔ آزن آپ کہہ رہی ہیں کہ ملکیت کے ثبوت نہیں ہیں، اگر نہیں ہیں تو پھر تو واقعی کارروائی ہونی چاہیے، لیٹس سی کیا ہوتا ہے، لیکن شریف فیملی اب یہ معاملہ کورٹ میں بھی لے گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے واضح اشارے ہیں کہ انتظامیہ اس طرف آئی تو رد عمل ہوگا، اس کے باوجود پنجاب حکومت سمجھتی ہے کہ یہ کارروائی ضروری ہے، ظاہر رول آف لا تو سب کے لیے پھر ایک ہونا چاہیے، تو ابھی 2 دن پہلے ایک امن و امان کی صورتحال سے بمشکل نکلا ہے پورا ملک، کل جو کنٹینرز وغیرہ کی پیش رفت تھی وہ بہت بڑا رسک نہ ہو جاتا اچانک سے دوبارہ؟ اگر یہ کوئی رسید نہیں دیتے، کوئی ثبوت نہیں دیتے، کسی جگہ بھی اپنا مالک ہونے کا
جو خرید و فروخت کا کوئی میکانزم یا کوئی معاہدہ ہے وہ سامنے نہیں لاتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناجائز قابضین ہے، اور جہاں ناجائز قابضین ہوتے ہیں وہاں پھر جو رول آف لا ہے وہ حرکت میں آتا ہے اور ان سے وہ سرکاری زمین واگزار کرائی جاتی ہے۔ تو یہ طریقہ کار جب باقیوں کے ساتھ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے تو عمران خان کا تو عزم یہ ہے کہ نو ون از ابو دی لا، تو ان پہ وہ قانون جو ہے اس کا اطلاق کیوں نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ شاہی خاندان ہے اور یہ عوام کو جو ہے انہوں نے بھیڑا اٹھایا ہوا ہے گمراہ کرنے کا، اور قانون کو انہوں نے اپنے تابع رکھا ہے، اس لیے قانون ان پہ لاگو نہیں ہو سکتا۔ تو قانون کا یکساں اطلاق یقینی بنانا ہمارا عزم بھی ہے، بنیادی ذمہ داری بھی ہے اور اس حکومت کا فرض بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان۔